بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم لوگ قرآن شریف کا 9واں پارہ کا ہندی ترجمہ پڑھیں گے۔ 1 سے لے کر 8 پارہ کا ہندی ترجمہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت یعنی پنتھ میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا چاہے ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح بھی ممکن نہیں، علاوہ اس کے کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ مانو کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میرے قوم کے بھائیوں، میں نے اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے سے انکاری کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں نہ ڈالا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی یعنی ونمرتا پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے بزرگوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری کی روش اپناتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، اس لیے ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری پکڑ کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے نڈر ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم نڈر ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے زمین والوں کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس سچی بات نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز سچی باتوں سے غفلت برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قوم جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال کی شکل میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک بار جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو، اس طرح ہم حق کے انکاریوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے زیادہ تر میں عہد کی کوئی پابندی نہیں پائی بلکہ زیادہ تر کو نافرمان ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ تو دیکھو کہ ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میرا رتبہ منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تقرری یعنی نیکتی کی کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اس لیے تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اجگر تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ آدمی بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو صلاح دی کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے میں بھیج دیجیے، اور
کہ ہر فن کے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لائیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم راز دربار میں قریبی ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انگشر پھینکے تو نگاہوں پر جادو اور دلوں میں ڈر پیدا کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لیا۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینکو اپنی لاٹھی۔ اس کا پھینکنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کو اس جھوٹے طلسم جادو کو نگلتی چلی گئی۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل اسطے ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی مقابلے کے میدان میں ہار گئے اور کامیاب ہونے کے بجائے الٹے رسوا ہو گئے۔ جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ مانو کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے، ہم مان لیے رب العالمین سارے جہانوں کے رب کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس راجدھانی میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو حکومت سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی دشاؤں میں کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب کی ہی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب، ہم پر صبر کی بارش برسا اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ دیش میں بگاڑ پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہماری حکومت کی پکڑ ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے کہ وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط، اکال اور پیداوار کی کمی میں ڈالے رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا وقت آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے حقدار ہیں، اور جب برا وقت آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے اپشگن ٹھہراتے، حالانکہ حقیقت میں ان کا اپشگن تو اللہ کے پاس تھا، مگر ان میں سے زیادہ تر نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم ہم پر جادو چلانے کے لیے بھلے ہی کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائی، میںڈھک نکالے اور خون برسائے۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی، مگر وہ سرکشی دکھاتے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر آفت آ پڑتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ آفت ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک مقرر وقت کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکایک اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے پورب و پشچم کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا بھلائی کا وعدہ پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے پیچھے بتوں کی گرویدی محیط بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی ناسمجھی کی بات کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔
پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں کو بڑائی دی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعونیوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تم سخت عذاب میں ڈالے رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 رات و دن کے لیے سینا پہاڑ پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے، اس طرح اس کے رب کے مقرر کی ہوئی مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے بات کی تو اس نے دعا کی کہ اے رب مجھے دیکھنے کی طاقت دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو ضرور تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے چکنا چور کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے چنا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام کرے یعنی بات چیت کرے، تو جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر ادا کر۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو زندگی کے ہر شعبے وبھاگ کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے بارے میں واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا کہ ان ہدایتوں کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے، بہت جلد میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہ پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ بھلے ہی کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے نہ اپنائیں گے، اور اپنا ٹیڑھا راستہ دکھائی دے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال یعنی کرم اکارت ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور بدلہ پا سکتے ہیں؟ جیسا کریں ویسا بھریں۔ موسیٰ کے پیچھے اس قوم کے لوگوں نے اپنے گہنوں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے نہ بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے۔ پھر جب ان کے دھوکہ کھانے کا طلسم بھرم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ حقیقت میں وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہو سکا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ تجھے مار ڈالتے، تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جواب میں کہا گیا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور ہی اپنے رب کے غضب کے شکار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے۔ جھوٹ گڑھنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیں اٹھا لی اور جن کے لیک میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چنا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے وقت کے پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک بھاری زلزلے بھوکمپ نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے کچھ ناسمجھوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ تو یہ آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں ڈال دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، تو ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم کیجیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھلائی بھی۔ ہم آپ کی طرف پلٹ آئے۔ جواب میں کہا گیا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان
میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ تو آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر امی نبی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور ان بندھنوں کو کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اس لیے جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی حمایت اور مدد کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اے نبی کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے امی نبی پر، جو اللہ اور اس کے حکم کو مانتا ہے، اور پیروی کرو اس کی۔ امید ہے کہ تم سیدھا راستہ پا لو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں بانٹ کر انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان کے یکایک 12 سوتے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ طے کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منّا اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی مرضی کے مطابق روزی حاصل کرو، اور ہتون کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری غلطیاں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں پر اور زیادہ مہربانی کریں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کے ظلم کے بدلے میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے کچھ اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ انہیں یاد دلاؤ کہ وہ گھٹنا کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی سنیچر کے دن اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا کڑی سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے سامنے اپنے کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کے نافرمانی سے بچنے لگیں۔ آخرکار جب وہ ان ہدایتوں کو بالکل ہی بھلا بیٹھے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ رسوا اور بے عزت۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سب سے برا عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے، اور یقیناً وہ معافی اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں بانٹ دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے الگ، اور ہم ان کو اچھی اور بری حالتوں سے آزمائش میں ڈالتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے نالائق لوگوں نے ان کی جگہ لی جو اللہ کی کتاب کے وارث ہو کر اس حقیر تچھ دنیا کے فائدے سمیٹتے اور کہہ دیتے کہ امید ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر دنیا کی وہی دولت سامنے آتی تو پھر لپک کر اسے لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیامگاہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا بدلہ ہم برباد نہیں کریں گے۔ انہوں نے وہ وقت بھی کچھ
انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا کہ مانو وہ چھتری ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، امید ہے کہ تم غلط راہ پر چلنے سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی شروعات تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے ہی کی تھی، اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس غلطی میں پکڑتے ہیں جو غلط کام کرنے والوں نے کی تھی؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے ہی پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے نبی، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، مگر وہ ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی من کی خواہش ہی کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ تم اس پر حملہ کرو، تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو، ہم بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ قصے ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ راستہ دکھائے بس وہی سیدھا راستہ پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا حقدار ہے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں وہ صحیح راستے سے ہٹ جائیں۔ جو کچھ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہمارے پیدا کیے ہوئوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق راستہ دکھاتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم دھیرے دھیرے ایسے طریقے سے تباہ کی طرف لے جائیں گے جو انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے ساتھی پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام پر کبھی دھیان نہیں دیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مہلت پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس چیتونی کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ راستہ دکھانے سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمینوں میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا جو وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں مانو کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ میں اپنے آپ کے لیے کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ کہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب یعنی پروکش کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو صرف خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس پرجاتی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل گربھ ٹھہر گیا، جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل
ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک بھلا چنگا بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس دین میں دوسروں کو اس کا بھاگیدار ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان شرک بہودیواد کی بہت سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے ناسمجھ ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی آپ مدد ہی پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، دونوں شکلوں میں تمہارے لیے برابر ہی رہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو صرف بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیال صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجداروں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حمایتی و مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ دیکھنے میں تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی نرمی اور معافی کا طریقہ اپناؤ، بھلائی کے لیے کہتے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے کام کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیطانوں کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کے ٹیڑھ پن میں کھینچ لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ چن لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت اور روشنیاں آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے اپنائیں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور چپ رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، من ہی من میں گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن فرشتوں کو تمہارے رب کی طرف قربت کا مقام حاصل ہے وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی بات سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح مہیما گن کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ ہم لوگ دوسرا سورہ پڑھیں گے، سورہ انفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تم سے انفال لڑائی میں حاصل مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات ٹھیک ٹھاک رکھو اور اللہ اور اس کے رسولوں کی فرمانبرداری کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سچے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، غلطیوں سے معافی ہے اور بہترین روزی ہے۔ لڑائی میں حاصل اس مال کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت سامنے آ رہی ہے جیسے اس وقت سامنے آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور ایمان والوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔
وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ مانو وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ کہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، بھلے ہی مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے اونگ کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی حالت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر یعنی پانی برسا رہا تھا تمہیں، تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی دور کر اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں تو تم ان کی گردنوں پر مارو اور جوڑ جوڑ کر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا ایک فوج کی صورت میں کافروں یا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو اس کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، علاوہ اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری ٹکڑی سے یہ جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور ایمان والوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ایک بہترین آزمائش میں سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ جو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی بیوقوفی کی دہراؤ گے تو ہم بھی اسی سزا کو دہرائیں گے، اور تمہارا جتھا بھلے ہی وہ کتنا ہی بڑا ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ پھیرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک سب سے برے قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور ہی انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بنا اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ کتراتے ہوئے منہ پھیر جاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو آگے بڑھ کر قبول کرو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے بیچ آڑ ہے اور اسی کی طرف تمہیں سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خاص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد رکھو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے اور کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دے، پھر اللہ نے تمہیں پناہ لینے کی جگہ جٹا دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھی روزی پہنچائی، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت وشواس گھات نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کرنے والے نہ بنو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس اجر بدلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اپناؤ گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی جٹا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا،
اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حق کا انکار کرنے والے تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا دیش نکالا دے دے۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اے خدا، اگر یہ حقیقت میں حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر آ جائے۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب اتارنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے بیچ موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ توبہ کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب لے آئے جبکہ وہ مسجد حرام یعنی کعبہ کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف پرہیزگار ہی ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ کے گھر کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ اس لیے اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس حق کے انکار کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اب بھی اور خرچ کرتے رہیں گے، لیکن آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاووں کا سبب بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کفر کرنے والے ادھرمی لوگ جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے۔ تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر طرح کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ لوگ اصلی دیوالیہ ہیں۔ اے نبی، انکار کرنے والوں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلے رویے کو دہرائیں گے تو پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ کتنا فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا حمایتی ہے اور مددگار ہے۔